نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري في صحيحه. معزز السامعين الكرام، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور بہترین خوبصورت شکل و صورت کے اندر بہترین اعضاء دے کر حضرت انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے وجود کے اندر بہت سے اعضاء ہیں، ان میں سے ایک اور اس کے متعلق آج آپ احباب کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ خالق و مالک صحیح اور حق سچ کہنے کی توفیق دے، اور سنانے اور سننے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک موضوع ایسا ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل، جس موضوع کے اوپر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، وہ عضو جس کو دل کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس دل کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے لگائیں۔ اس دل کے اوپر میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار ہے۔ قیامت کے دن اس شخص کی نجات ہوگی جو اللہ رب العزت کے پاس شرک، کفر، بدعات، جہالت، ان سے پاک دل لے کے اللہ کے پاس جائے گا۔ وہ انسان ایسا ہے جس کے اعمال بھی اس کو نفع دیں گے اور اس کی اولاد بھی اس کو نفع دیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی فائدہ نہیں دے گا اور بیٹے بھی فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور امام مجاہد قلب سلیم کی تعریف یہی کرتے ہیں کہ وہ دل جو شرک، کفر سے پاک ہو، جس دل کے اندر شرک موجود نہیں ہے اور کفر موجود نہیں ہے، وہ دل انسان کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ اس دل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ ہمارے تمام کے تمام بدن کی اصلاح اسی دل کے اوپر موقوف ہے۔ رحمان نے تشریح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا فرح الجسد كله، جب وہ ایک لوتھڑا صحیح ہو جاتا ہے تو انسان کا سارا وجود ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ لوتھڑا ہی خراب ہو جائے تو انسان کا سارا وجود ہی خراب ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اس کی شرح میں شارحین لکھتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے اگر یہ چیک کرنا ہو کہ کون سا انسان ایسا ہے جس کا دل صحیح، صاف اور ستھرا ہے، اس کے اعضاء سے ہونے والے اعمال کو چیک کر لو۔ اگر اس کے اعضاء سے وہ اعمال انجام پا رہے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا دل صاف اور ستھرا ہے۔ اور اگر اس کے اعضاء سے ایسے اعمال انجام نہیں پا رہے جو اللہ کے ہاں قابل تعریف ہوں، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوں، بلکہ ایسے اعمال اس کے اعضاء سے ہو رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور اس کی بغاوت میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا دل خراب ہو چکا ہے۔ یہ وہ دل ہے جس کے اوپر میرے اور آپ کے اعمال کی اصلاح کا انحصار اور دار و مدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اثر بھی اسی دل کے اوپر ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، نصیحت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس دل موجود ہو اور وہ غور کے ساتھ بات کو سنتا ہو۔ نصیحت بھی انہی لوگوں کو ہی حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو ہمارے
قرآن مجید کی جو آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی ہمارے دل کے اوپر اثر اس وقت کریں گی جب ہمارا دل صاف اور ستھرا ہو. اسی دل کے اوپر ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا بھی انحصار ہے. ہم اشرف المخلوقات اس وقت ہیں جب ہمارے پاس ایسا دل موجود ہو جو اللہ کی اطاعت کی طرف ہمیں رغبت دلائے, اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کے جائے. جب صاف دل میرے اور آپ کے پاس موجود ہے تو اس وقت ہم اشرف المخلوقات ہیں. اگر یہ دل ہمارے پاس نہیں ہے, شرک والا دل ہے, کفر والا دل ہے, بدعات و خرافات والا دل ہے, تو پھر ہم اشرف المخلوقات سے نکل کر جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. جن لوگوں کے پاس تین چیزیں نہ ہوں, جو تین چیزوں کو صحیح استعمال نہ کرے, فرمایا یہ لوگ جانوروں سے بھی گزرے ہیں. یہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بھی گزرے ہیں. وہ تین چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. رب نے دل تو ان کے جسم کے اندر ڈال دیا, دل کے ساتھ ہی ان کو پیدا کر دیا, لیکن اس دل کے باوجود وہ قرآن کی آیات کو سمجھتے نہیں ہیں, احادیث پہ غور نہیں کرتے ہیں. کان موجود ہیں لیکن ان سے قرآن و حدیث کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے. اعین لا یبصرون بها, آنکھیں تو موجود ہیں لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر توحید کی طرف کو لے کے نہیں آتی ہیں. فرمایا ان تین چیزوں کو گم کرنے والے انسان اولئک کالانعام, یہ چوپایوں کی طرح ہے, بل هم اضل, بلکہ ان سے بھی گزرے. تو ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز دل کی وجہ سے بھی ہمیں ملتا ہے. اس دل کی اہمیت کا اندازہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی لگائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم. اللہ تعالیٰ تمہارا جسم نہیں دیکھتے, تمہاری شکل نہیں دیکھتے, تمہاری صورت نہیں دیکھتے, ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ دیکھتے ہیں تو انسان کا دل دیکھتے ہیں. اسی دل کے اوپر اللہ رب العزت کی نظر ہے. اسی دل کی وجہ سے انسان کو مقام اللہ کے ہاں ملنا ہے. میرے مسلمان بھائی, یہ حدیث بھی واضح کر رہی ہے اس جسم کے اندر چھوٹے سے اس ٹکڑے کی اہمیت کیا ہے, اور ایمان بھی اسی دل کے اندر موجود ہوتا ہے. اگر ایمان اس دل کے اندر نہ ہو, صرف زبان کی حد تک ہو, دل کے اندر ایمان موجود نہ ہو, تو انسان مومن نہیں بلکہ منافق بنتا ہے. اللہ خالق و مالک اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ایمان بھی انسان کے دل میں ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے دلوں کے اندر ہم نے ایمان کو لکھ دیا. میری اور آپ کے ایمان کی جگہ بھی اس دل کے اندر ہے. اگر اس دل کے اندر ایمان نہیں تو ہم اللہ کے ہاں مومن نہیں بن سکتے. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں. کیوں کہ قلوبہم مرض, ان کے دل بیمار ہیں, نفاق والے دل ہیں. تو ایمان کی جگہ بھی میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے. میرا اور آپ کا کوئی بھی عمل نیکی اس وقت بنتا ہے جب دل صاف ہو, نیت اچھی ہو. نیکی بنتی ہی تب ہے جب اس دل کے اندر اس کے لیے نیکی کا جذبہ ہوگا اور نیت خالص ہوگی. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیت کے اوپر.
اگر دل میں ایک چیز کا ارادہ نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے کوئی کام ہو جاتا ہے، تو فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ جو انسان بھول کے کر بیٹھے، ارادے کے بغیر کر بیٹھے، بغیر چاہے کر بیٹھے، اچانک انسان سے کوئی کام ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا نیت ارادہ نہیں تھا، فرمایا اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا، گناہ اس کام سے ہوتا ہے مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جو دل کے ارادے کے ساتھ کیا جائے۔ یہ ہے دل کی اہمیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کی آیات میں بیان کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جو دعا کیا کرتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ جامع زندگی کی یہ روایت بھی یہی سمجھاتی ہے کہ سب کچھ کا دار و مدار ہے تو میرے اور آپ کے دل کے اوپر۔ یہ دل جس کی علماء نے مختلف قسمیں بیان کی ہیں، 4 قسم کے دل ہوتے ہیں، 4 قسم کے۔ سب سے پہلا دل وہ دل ہے جس کو القلب المیت کہتے ہیں، مردہ دل، ایمان سے خالی، کفر بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، اس دل کے اندر ایمان نہیں، شرک کے لیے اس کے اندر جگہ موجود ہے، کفر کے لیے اس کے اندر جگہ موجود ہے، جگہ نہیں ہے تو ایمان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایسا دل وہ دل ہے جو مردہ دل ہو چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ وہ دل ہے جو سخت آلود ہو چکے ہیں، جو کفر کے ساتھ بھر چکے ہیں، جو شرک کی غلاظتوں کے ساتھ بھر چکے ہیں۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا جو اپنی اعمال ہے، ان کی اپنی کمائی ہے، اس کی وجہ سے ان کے دل سنگ آلود ہو چکے ہیں، جس سے ایمان اثر ہی نہیں کرتا۔ میرے مسلمان بھائی، مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے، اگر ہم بھی قرآن مجید کی آیات سنیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنیں اور اس مجلس میں بیٹھ کر ہمارے دل کی کیفیت سے کوئی اثر نہ ہو، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ دل ہے جس کو اللہ رب العزت نے غلف بھی کہا ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر تو پردہ آ چکا ہے، فرمایا نہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان دلوں پہ اللہ نے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، ان کو ایمان کی دولت نصیب ہی نہیں ہوتی، سوائے چاہے ایک اور دن میں نصیب ہو جائے۔ اور یہی وہ دل ہے جس کو قرآن نے جس کی بیماریوں کے بارے میں اکینت کا لفظ بھی بولا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ انہوں نے کہا ہمارے دل تو چھپے ہوئے ہیں، پردے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے دلوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے جو کفر اور شرک کے ساتھ بھر چکے ہوں۔ اس دل کو قرآن و سنت نے القلب المیت کے نام سے تعبیر کیا۔ دوسرا دل وہ دل ہے جس کو قلب مریض کہتے ہیں، بیمار دل، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، زبان سے ایمان کا اقرار تو کر لیا ہے، زبان سے مانتا ہے، زبان سے بولتا ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پیارے پیغمبر اللہ کے سچے آخری نبی ہیں، لیکن جب دل کی باری آتی ہے، دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا، دل کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، دل اس بات کی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، دل اس بات کو تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، یہ وہ دل ہے جس کو قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض، ایسے دلوں کے اندر بیماریاں آ چکی ہیں، فزادہم اللہ مرضا، ایسے دل کو ہدایت نہیں ملتی، یہ دل بیماریوں کے اندر اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب
اللہ نے قیامت کو دردناک عذاب سے یاد کر رکھا. کلمہ تو پڑھ لیا، نہ اللہ کی محبت دل میں ہے، نہ قرآنی آیات کی پرواہ ہے، نہ بیائے پیغمبر کی حرمت کی پرواہ ہے، اور نہ ہی قرآنی آیات کا احترام ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے ادب کی پرواہ نہیں ہے. اوپر سے مانتا ہے، دل بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے بھائی، ایسا دل قلب مریض ہے، ایسا دل وہ ہے جو منافق کے پاس ہوتا ہے. ایک مومن کا دل ایسا نہیں ہوتا. دل کی تیسری قسم القلب المتقلب، وہ دل ہے جو الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اب کسی اور حالت میں تھوڑی دیر کے بعد حالت چینج ہو جائے گی. اب نیکی کی طرف راغب ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. جب ایمان غالب آیا اطاعت کی طرف پھر گیا، لیکن جب شہوات کا غلبہ آیا، جب شہوت نے زور ڈالا تو پھر شہوت کے تقاضے پورے کرنے لگ گیا. ایسا دل انسان کو فطرت کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر مسلسل یہی کیفیت ہے، ایک یہ ہے ایمان کی طرف راغب ہوا، نیکی کرتے ہیں، جب برائی کی طرف راغب ہوتا ہے اس کو آپ روک لیتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کی چاہت کو مانتے نہیں ہیں، اس کی چاہت کے مطابق آپ عمل نہیں کرتے ہیں. یہ تو اہل ایمان کا دل ہے. لیکن جب ایمان کا غلبہ ہوا، ایمان کی طرف راغب ہو گیا، اور جب شہوت نے زور ڈالا تو شکر بے محال ہو گیا، اللہ کی نافرمانی پہ اتر آیا، اللہ کی بغاوت پہ اتر آیا، گناہوں پہ اتر آیا، گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا. میرے بھائی، ایسا دل وہ ہے جو قلب المتقلب ہے، جو دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی کسی حالت میں، کبھی کسی حالت میں. ایسے دل والے کے بارے میں اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ تو چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں، لیکن شرط یہ ہے تم اپنی شہوات کی قربانی دے دو. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. جو اپنی خواہش کا پجاری ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، جس نے خواہشات کو شکر سے محال چھوڑ دیا ہے، اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع نہیں کیا، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ باقی سارے بھی اسی کی طرح ہی ہو جائے. انتظیروں میلًا عظیما، جیسے میں اپنی شہوات کا پجاری ہوں، باقی لوگ بھی ایسے بن جائیں. میرے بھائیوں، اس کے دل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحیحہ کی روایت میں فرما دیا لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت رجالا. آپ نے ہڈیاں دیکھی ہوگی جب وہ چولہے کے اوپر ہوتی ہے، جب اس کی طرف آگ چل کے جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ جوش مارنا شروع کرتی ہے. ایک وقت آتا ہے ہڈیاں کے اندر پورا جوش آیا ہوا ہوتا ہے. فرمایا لقلب ابن آدم، جیسے وہ ہڈیاں کے اندر جوش آتا ہے، کبھی کسی حالت میں اوپر والا حصہ نیچے آ رہا، نیچے والا اوپر جا رہا، اوپر کی طرف کبھی آتی ہے، کبھی نیچے کی طرف جاتا ہے، وہ اس کے اندر جو انقلاب آ رہا ہے، فرمایا انسان کا دل بھی اس سے زیادہ الٹ پلٹ ہوتا ہے. کبھی کسی حالت کے اندر، کبھی کسی حالت کے اندر یہ دل ہے تو مومن مسلمان کا، لیکن اس مسلمان کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر اس حالت سے پلٹ آئے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر اس کی طرف جاتا ہی گیا تو پھر حدیث صحیح مسلم کی کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بیان کرتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب. یہ فتنے، یہ برائیوں کا فتنہ، یہ واقعات قسم کے فتنے انسان کے دل پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں. کل حصیر عودا، جیسے چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، ایک تنکا دوسرے تنکے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، ایسے ہی فتنے انسان کے دل پہ حملہ آور ہوتے ہیں. فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَ بِهَا، وہ دل جس دل نے ان فتنوں کو اپنے اندر جگہ نہ دی، ان کا انکار کر دیا، ان شہوات کو اپنے آپ سے دور کر دیا، ان کے خیال کو جھٹک دیا، اپنے دل کو اللہ کی اطاعت کی طرف راغب کر لیا. فرمایا نبی تصویر اس دل کے اندر اللہ سفید نقطہ لگا دیتے ہیں، اس دل کو سفید کر دیتے ہیں. ایک فتنہ آیا اس کو دور کیا، نقطہ لگ گیا سفید، اور فتنہ آیا پھر اس کو دور کر دیا. نقطے لگتے جاتے ہیں.
حتیٰ کہ انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ چٹان کی طرح صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں، صاف چٹان کی طرح جس پہ کوئی ایسا غبار نہ ہو، بارش کرتی ہو اس نے صاف کر دیا ہو، اس دل کا حال بھی یہی ہو جاتا ہے۔ جب فتنے آتے ہیں، شہوات کے غلبے آتے ہیں، وہ اس کو ہٹا دیتا ہے، سائڈ پہ کر دیتا ہے، اس دل کے اندر ایمان کا نور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے اعلیٰ کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ ای قلب، وہ دل اشربها، جس نے اس فتنے کو جگہ دے دی، دل نے خواہش کی یہ گناہ کرنا چاہیے، اس کے پیچھے چل نکلا، دل نے کہا یہ کام کرنا چاہیے، اس کے پیچھے چل نکلا، ان اپنی خواہشات پہ چلتا گیا۔ آپ نے فرمایا نکتت فیہ نکتۃ سوداء، اس کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا، پھر خواہش آئی، اس پہ چلا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو مدے کچھ ڈال دیا، پھر نقطہ لگ گیا، حتی کالقوس متخشیا، حتیٰ کہ یہ دل الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے۔ برتن کو الٹا کر کے رکھ دیں، اس میں آپ دودھ ڈالیں گے تو دودھ بھی نہیں پائے گا، اس میں ایک قطرہ بھی کسی چیز کا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی اس دل کی فکر ہو جاتی ہے، اس سے بعض اثر نہیں کرتا، اس میں قرآن و سنت کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ انسان نے اپنی خواہشات کو الہ جو بنا لیا۔ اب واقعی کا من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے کبھی اس انسان کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا کر رکھا ہوا ہے؟ یہ دل ہے جس کو الدل القلب المتکلم ہے۔ چوتھا اور آخری دل، جس کے اوصاف بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ دل کون سا ہے؟ القلب الحی والقلب السلیم، یہ وہ دل ہے جو زندہ دل ہے، جو قلب سلیم ہے، جو قلب منیب ہے، اللہ کی جانب رجوع کرنے والا دل ہے۔ ایسا دل وہ دل ہوتا ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو، کفر و شرک سے خالی ہو، بدعات سے خالی ہو، نفاق سے خالی ہو، حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، خواہشات، شہوات کے غلبے سے وہ دل خالی ہو جائے، اس میں شہوات کا غلبہ نہیں ہوتا، شہوت آئے گی، برے خیال آئے گی، انسان ان کو جھٹک دیتا ہے، اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو مجھے بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس جیسا دل آپ نے بھی اپنا بنانا ہے۔ اگر ہمارا دل ایسا ہوا تو پھر میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، ایسا دل جو اللہ کے پاس لے کے آئے گا، خالق و مالک فرمائیں گے سلامتی کے ساتھ میری جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ ایسا دل میں نے بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور آپ نے بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو شریعت کو مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں آپ سے پوچھا گیا، عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ہوا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے ہاں فضیلت والا کون ہے؟ مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ مقام کس کا زیادہ ہے؟ اللہ کے ہاں عظمتیں کس کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر انسان جس کے اندر دو خوبیاں موجود ہیں، دو وصف موجود ہیں، یہ انسان مسلمانوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اشرف ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کل مخموم القلب صدوق اللسان، صحابہ کرام نے کہا دو خوبیاں، ایک مخموم القلب ہو، ایک صدوق اللسان ہو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صدوق القلب نعرف، صدوق القلب صدوق اللسان کی تو سمجھ آ گئی، سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے، اس کی زبان پہ سچ جاری رہتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو سمجھ نہیں آ گیا۔ لیکن مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی خوبی سچ بولنے کی، اور افضل بنانے کے لیے دوسری خوبی مخموم القلب کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی، میرے صحابہ مخموم القلب وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف موجود ہے، جس کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ النقی جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے بغض سے، کینے سے، عداوت سے، نفرت سے، حسد سے، ان
دل کو صاف رکھنے والا، اپنے دل کو پاک رکھنے والا، الذی لا بغی فیہ ولا حسد ولا غل، اس کے اندر کینہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر بغاوت بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر حسد بھی نہیں ہے. ایسا دل محموم القلب انسان کے پاس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر یہ دو خوبیاں موجود ہیں، وہ انسان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. میرے مسلمان بھائی، القلب الحی، زندہ دل چاہیے، زندہ دل چاہیے. ان بیماریوں سے پاک کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کے بارے میں ایک بڑی پیاری جامع بات کہی. مسند احمد کے اندر 12697 نمبر کی صحیح روایت، علی شرط الشیخین کی روایت موجود ہے. بخاری مسلم کی روایت کے مطابق انس بن مالک کہتے ہیں كنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ابھی ابھی تمہارے سامنے ایک انسان آئے گا، ابھی ابھی جو شخص نبی کے اندر داخل ہوگا، ہماری اس مجلس میں آئے گا، ہماری اس محفل میں آئے گا، سب سے پہلا جو آدمی آئے گا وہ انسان جنتی ہے. اگر دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. صحابہ کرام کہتے ہیں فطلع رجل من الانصار، تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک انصاری صحابی مسجد کے اندر آئے تو نفس اللحیہ، اپنی داڑھی کو صاف کر رہے ہیں. وضو کیا ہوا تھا تو نفس لحیتہ من وضوء، اپنے وضو کے قطرات سے اپنی داڑھی کو صاف کرتے ہوئے آئے. وبیدہ نعلیہ، ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے بائیں ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہوا ہے. اگلا دن ہوا، وہ صحابی آئے، وہ مسجد نبی میں بیٹھے، اٹھ کے چلے گئے. اگلا دن ہوا، ہم پھر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پھر وہی الفاظ کہے یظلم علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک انسان آئے گا جنتی دیکھنا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، وہی کل والا انصاری آیا، وہی کیفیت ہے، داڑھی کو صاف کر رہا ہے، وضو کے قطرات سے داڑھی صاف کر رہا ہے اور بائیں ہاتھ کے اندر جوتیاں پکڑی ہوئی ہیں. آیا، بیٹھا، اپنا کام کیا، نماز پڑھی، اذکار کیا، چلا گیا. تیسرا دن ہوا، آپ نے پھر فرمایا ابھی ابھی ایک انسان آئے گا جنتی ہے، دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیجیے. صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہی شخص تیسرے دن وہی آیا وہی کیفیت ہے، داڑھی کو صاف کرتے ہوئے وضو کے قطرات سے، پانی کے قطرات سے داڑھی کو صاف کر رہا ہے، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں. آیا، بیٹھا، جب چل دیا ایک صحابی گزرے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے بولے، اس کے گھر میں گئے، اس کے مہمان بنے. 3 دن اس کے پاس رکے، اس کی عبادات کو چیک کیا. اس کے پاس وہ کون سی خوبی ہے جو میرے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن اس کو جنت کی بشارت دی ہے. وہ کون سی خوبی ہے، اس کے اندر وہ کون سی خصلت ہے جو میرے اندر نہیں ہے، میں معلوم کروں وہ کیا خوبی ہو سکتی ہے. صحابہ کرام کو جنت کی طرف کہتے ہیں، جنت کا شوق اتنا ہے، وہ خوبی میں بھی اس کے اندر پیدا کرتا ہوں. وہ صحابی اس کے پیچھے پیچھے بول لیے. 3 دن اس کے پاس رہے، دیکھا نماز کی جو روٹین میری ہے وہی روٹین اس کی ہے، جو اللہ کے اذکار کرنے کی روٹین میری ہے وہی اس کی ہے، کوئی خاص روٹین نظر نہیں آئی. تیسرے دن کہتے ہیں بھائی میں آپ کا مہمان تو بنا تھا اس لیے کہ میں اس خوبی کو جانوں جس خوبی کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جنت کی بشارت دی ہے. وہ کیا خوبی میرے اندر موجود ہے. 3 دن پیارے پیغمبر کی زبان سے آپ کو جنت کی خوشخبری ملی، خوبی تمہارے اندر کون سی ہے. صحابی نے کہا وہی کچھ ہے جو آپ نے دیکھا، جو 3 دن آپ میرے ساتھ رہے، جو کچھ آپ نے دیکھا یہی میرے ساتھ ہے اور کچھ نہیں. جب یہ صحابی واپس مڑے کہا یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، سب کچھ میرے اندر بھی ہے. جب واپس ہوئے کہا بات سنو، ہاں ایک میرے اندر ایسی بات ہے، جب میں اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں تو میرے دل کے اندر کسی کا کینہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا. اللہ نے کسی کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کی وجہ سے میرے دل میں گھٹن نہیں ہوتی، میرے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں. حضرت یہ صحابی بول کے کہتے ہیں ہاں یہی وہ خوبی ہے جس نے آپ کو اس مرتبے پہنچا دیا. وَهَذَا الَّذِي كَانَ يُرِيدُ
میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر سکوں. اگر حسد کینے سے دل صاف نہیں، بغض سے دل صاف نہیں، اور شہوات کے غلبے سے آئے غلبے اور اس کو جگہ دے دی، اس کے مطابق عمل بھی کر لیا، پھر یہ قلب حی نہیں ہے، یہ قلب سلیم نہیں ہے. اگر ایسے ہی غیر توبہ کے خوف ہو گیا، قلب سلیم سے محروم ہو کے جائے گا. آئیے اب چیک کرتے ہیں قلب سلیم پہچاننا ہو کہ میرے اندر ہے کہ نہیں ہے، اس کی نشانیاں اور اس کی علامات ہیں. قلب سلیم کی سب سے پہلی نشانی ایسا نہیں اللہ کی طرف بہت جلدی پلٹ کے آتا ہے. کبھی بھول جائے، کبھی غلطی ہو جائے، انسان جو ہوا شہوت کا غلبہ آیا، انسان نے گناہ کر لیا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کو فوراً احساس ہوتا ہے ہاں میں نے یہ کام کیا تو اللہ کی نافرمانی نے کیا ہے، مجھے اپنے خالق سے معافی مانگنی چاہیے. فوراً اپنے اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے. یہ اس دل کی پہلی نشانی. قرآن مجید میں اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب، وہ شخص جو اپنے اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اپنے اللہ سے خوف کھاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے. صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، انسان گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن گناہ پہ گناہ کیے جانا اور اللہ کی طرف پلٹ کے نہ آنا، یہ قلب حی کی نشانی ہے. قلب حی وہی ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی بھول ہو جائے، کبھی خطا ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے، فوراً پلٹ کے آتا ہے اللہ کی جانب. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول گناہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے، ایک کسی نے پکڑ لیا اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے اور صحابی کو معلوم ہے. آئے پیغمبر کے پاس کہا اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے بات کیجیے، کچھ بھی اللہ کی حد کو نافذ کیجیے. آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو. پڑھ لے پھر واپس آ گئے. ہاں نہیں اخبرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کریں. 3 بار ایسے ہوا. آپ کہتے ہیں جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، سب معاف کر دیں گے. کہتے ہیں نہیں آپ مجھے پاک کریں. میں کس چیز سے پاک کروں؟ آپ مجھ سے برائی ہوگی، بدکاری ہوگی، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، میرے اوپر حد قائم کیجیے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ صحابی نے واضح الفاظ سے بتا دیا یہ میرا قصور ہے، یہ میرا جرم ہے. فرمایا ابھی کا جنون ہو نہیں، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ نہیں، اللہ کے رسول تو بالکل ہوش و حواس میں ہوں، عقل میری بالکل صحیح سلامت ہے، مجھے معلوم ہے میں جو کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میں جانتا ہوں اس کے بدلے میں اپنی جان گنوانی پڑے گی، میں پاگل نہیں. فرمایا کہ شراب نہیں پی، اس سے آگے اٹھے، اس کا منہ سونگا، کہا نہیں پیارے پہ شراب کی بدبو نہیں آ رہی ہے، اس نے شراب بھی نہیں پی ہے، لگتا ہے اس سے گناہ ہو رہی ہے. فرمایا کیا کیا ہے؟ صحابی نے کہا یہ گناہ ہوا ہے مجھ سے. اللہ کے حبیب نے فرمایا لے جاؤ اس کو، اس کے اوپر حد قائم کیجیے. یہ صحابی تھے نا، ان سے بھی انسان ہونے کے ناطے غلطی تو ہو گئی، لیکن فوراً پلٹ کے آئے ہیں. اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو. لیکن ان کو چین نہیں آ رہا تھا. نہیں، اس سے خطا ہوئی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے گناہ ہوا ہے. آپ اللہ کی حد کو میرے اوپر قائم کیجیے. جب تک اللہ کی حد نافذ نہیں ہوئی ہے اس صحابی کو سکون نہیں آیا، اس کو چین نہیں آیا. صحابہ کرام لے کے گئے، جب اس کو سنسار کرنے لگے تو وہ صحابی بھاگ نکلا، دوڑا. ایک صحابی کو اونٹ کی ہڈی ملی، اس کو ماری، فوت ہو گئے. جب نبی علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو بتایا کہ یہاں تو اب سے کہہ رہے تھے میرے اوپر حد کو قائم کیجیے، جب حد قائم کر رہے تھے تو بھاگ نکلے. پھر فرمایا یہ ہوا. آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت بین امة لوسعتهم. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اگر ایک بہت بڑی جماعت کے درمیان اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، ان کی نجات کے لیے اس ایک شخص کی توبہ ہی کافی ہو جائے. قلب منیب تھا، قلب سلیم تھا، غلطی ہوئی ہے، فوراً پلٹ کے آئے ہیں. تھوڑے دن گزرتے ہیں، ایک اور عورت آئی،
جس کا تعلق از قبیلہ کے ساتھ تھا. صحیح مسلم کی اسی روایت میں اس نے بھی کہا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میرے پیٹ کے اندر حمل بھی ہو چکا ہے, مجھے معاف کیجیے. آپ نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا. وہ آئی اپنے بچے کو لے کر کے, بچہ پیدا ہو گیا. فرمایا نہیں, بچہ ایک چھوٹا ہے, اس کو کون سنبھالے گا؟ ابتدائی نے کہا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. میں لے لو اس کو لے گئے تو اس کے اوپر بھی حد قائم کر دی. جب اس کے اوپر حد قائم کی, امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے لو اصیبت بین 70, اگر 70 آدمیوں کے درمیان, گنہگاروں کے درمیان اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے, اس ایک عورت کی توبہ ان 70 کی نجات کے لیے کافی. اس ایک عورت کی توبہ. میرے بھائی قلب منیر کی پہلی نشانی, زندہ دل کی پہلی نشانی یہی ہے وہ دل اگر اس سے کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے. اور دوسری نشانی قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو کینہ, بغض, حسد ان چیزوں سے پاک ہو. اس کو قلب سلیم نصیب ہوا ہے جس انسان کے دل کے اندر کسی کے خلاف کینہ نہیں ہے, بغض نہیں ہے, حسد نہیں ہے, نفرت و عداوت نہیں. ہاں اگر ایمان کی بنیاد پہ نفرت ہو تو الگ بات ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ نیکی اور ثواب ہے. مسلمان کے لیے, مسلمان بھائی کے لیے اس کے دل کے اندر ایسے کوئی جذبات نہیں ہے. اس انسان کو بھی اللہ نے قلب سلیم اور زندہ دل عطا کیا. حضرت عیاض بن معاویہ بیان کرتے ہیں كان افضلهم عندهم, سب سے افضل انسان صحابہ کرام کے نزدیک وہ ہوتا تھا, وہ شخص ہوتا من اسلمهم صدرا واقلهم غیبة, جس انسان کا سینہ جتنا صاف ہوتا تھا اور اس کی زبان پہ جتنی غیبت کم ہوتی تھی, صحابہ کرام کہتے تھے اس انسان کے پاس قلب سلیم موجود ہے, جس کے دل صاف ستھرا بکھرا ہوا دل ہے اور اس کی زبان مسلمانوں کی برائی نہیں کرتی, کسی بھائی کی اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی نہیں کرتی. ایسے انسان کے پاس قلب سلیم موجود ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ بھی شامل تھی وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا, اے اللہ میں سچ بولنے والی زبان کا آپ سے سوال کرتا ہوں اور قلب سلیم کا بھی آپ سے سوال کرتا ہوں. قلب سلیم کی تیسری نشانی یہ ہے اللہ کے ذکر سے اس کو چین ملتا ہے, اللہ کی یاد سے اس کو سکون ملتا ہے. اللہ کی یاد جب اس کی زبان پہ آتی ہے تو دل کو چین آتا ہے. جب وہ قرآن پڑھتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے. جب وہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے اس کے دل کو راحت ملتی ہے. ایسے انسان کے پاس قلب سلیم موجود ہے جو قرآن سنے اس کو چین نہ آئے اور وہ کہے اس کو بند کر دیں, یہ تلاوت نہ لگائیں. جو قرآن کی تلاوت سننا نہیں چاہتا, قرآن پڑھنا نہیں چاہتا, اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا, اس انسان کو غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں قلب سلیم سے محروم ہوں. اللہ والے کو مالک فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور ان کے دلوں کو قرار ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے, اللہ کے ذکر سے اس کو سکون ملے, اس کو راحت ملے, اس کو چین ملے. اس کا مطلب یہ ہے اس انسان کے پاس قلب سلیم موجود ہے. اگلی نشانی قلب سلیم کی یہ ہے, قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے آخرت کی فکر میں لگا ہے. اپنے دنیا کے معاملے کے اندر بھی ہونا, اپنی آخرت کو نہیں بھولتا. اپنے دنیا کے کام سنبھال رہا ہو, آخرت اس کے سامنے رہتی ہے کہ میں نے مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, جواب دینا ہے. ہر وقت اس کو جواب دہی کا احساس رہتا ہے. جس انسان کے دل کے اندر یہ احساس, اس کے پاس قلب سلیم. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک غریب اور اجنبی انسان ہو, جس کی کوئی جان پہچان نہ ہو, جس کو کوئی جاننے والا نہ ہو, پہچاننے والا نہ ہو. اس انسان کی طرح رہو یا اس مسافر کی
طرح ہو جو سفر کرتے کرتے کہیں پہ رک گیا، کچھ دیر کے لیے رکا، کچھ دیر وہاں آرام کیا، آگے چل دیا، جیسے اس کو اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے، یہ نہیں اب میں آرام کر رہا ہوں، اب سوئے رہتا ہوں 2-4 سال تک، نہیں، اس کو فکر ہوتی ہے یہاں رکا ہوں اس لیے رکا ہوں کہ اگلا سفر آسان ہو جائے، تھکاوٹ دور ہو جائے، اگلے سفر میں راحت مل جائے۔ اس انسان کا قلب سلیم ہوتا ہے، وہ بھی اپنی آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اپنی آخرت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے اور اپنی آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوتا، بلکہ اپنی آخرت کو ہر وقت اس کا یاد رکھتا ہے۔ اس انسان کے پاس قلب سلیم موجود ہے۔ قلب سلیم کی 5ویں نشانی وہ یہ ہے، اس انسان کا مقصد کوئی بھی کام کرے گا، کوئی بھی بات زبان سے کرے گا، مقصد صرف کیا ہوگا؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر وقت اپنے اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے والا دل یہ اس انسان کا ہوتا ہے۔ اس انسان کا دل قلب سلیم ہوتا ہے۔ یہ خواہشات، یہ جذبات، یہ احساسات اس دل کے ہوتے ہیں، اس دل کو اللہ نے قلب سلیم بنا دیا۔ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من كانت الآخرة همه، جو انسان آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، آخرت کے لیے ہی سب کچھ کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ وہ اگر دنیا عاقلہ، دنیا مطیع ہو کے، صحیح ہو کے اس کے پاس آ جاتی ہے، اور جو دنیا کے کاموں کو اپنا مقصد بنا لے، جس کے جینے کا مقصد ہے دنیا کا مال اکٹھا کر لوں، بچوں کی دنیا سنبھال جاؤں، اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے پاس دین کے لیے تو وقت نہیں ہے، نماز کے لیے تو ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، مسجد میں آنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور اگر دنیا 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 میں لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم يأته من الدنيا الا ما كتب له، دنیا میں اتنی نکلے گی جتنی اس کے مقدر کے اندر لکھی۔ میرے مسلمان بھائی ہر وقت اپنی سوچ آخرت کی تیاری میں رکھیں، ہر وقت جب بھی کوئی کام کر رہے ہو، وہ دین کا ہے یا دنیا کا ہے، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، اپنی دنیا کے اعمال کو بھی انجام دیں، لیکن کبھی بھی اس دنیا کی وجہ سے اللہ کے حقوق سے غافل نہ ہو جائیں، اپنی قبر سے غافل نہ ہو جائیں، آخرت سے غافل نہ ہو جائیں، تو پھر ہمارے پاس قلب سلیم موجود ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم قلب سلیم سے محروم ہیں، ہر وقت دنیا کی طرف ہے، دنیا کے لیے ہی انسان کوشش کر رہا ہے، دنیا سیدھی ہو جائے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ اس انسان کو غور کرنا چاہیے، کہیں میں قلب سلیم سے محروم تو نہیں ہوں گے۔ قلب سلیم کی کافی نشانی یہ ہے، قلب سلیم جس کو اللہ عطا کر دیں، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز میں سکون ملتا ہے اور اس کی دنیا کی ہم بھول جاتے ہیں۔ جب وہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، غم بھول جاتے ہیں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی پریشانی آتی نا، آپ کہتے بلال اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان کا ہو، نماز پڑھیں گے، دل کو سکون مل جائے گا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب مومن وہ ہے جس کی نماز کے اندر خشوع موجود ہے، اطمینان موجود ہے، سکون موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، سنن نسائی کی صحیح روایت، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ آخری نشانی قلب سلیم کی بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ آخری نشانی یہ ہے کہ قلب سلیم جہاں یہ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤں، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لوں، وہاں یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھوں۔ جہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی فکر سے رہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ ایک مومن کی مثال ایسے ہی ہے، جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو
تو ایسے ڈر رہا ہوتا ہے جیسے میرے سر کے اوپر پہاڑ کھڑا ہے، اگر میں نے یہ گناہ کر لیا وہ پہاڑ میرے سر کے اوپر گرے گا، مجھے دیتا دینا۔ مومن اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے، کہیں اس گناہ کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ میرا معاوضہ نہ کر لے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ایک الفاجر جو گنہگار فاجر اور فاسق ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے ہی سمجھتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو جیسے ناک پہ پکھی بیٹھی ہو اس کو اڑانا کتنا تو مشکل ہوتا ہے، لوٹ کیا اور اڑ گئی، وہ بڑے بڑے گناہوں کا ایسے ہی جرأت کے ساتھ انتخاب کر لیتا ہے، اس کو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں آتا۔ اس انسان کی یہ حیثیت ہو، اس کو جان لینا چاہیے کہ میں قلب سلیم سے محروم ہو چکا ہوں۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو بھی قلب سلیم نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی تمام بیماریوں سے پاک کر دے اور ہمیں اپنا دل قلب سلیم بنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا دل ایسا بنا دے جس دل کو اللہ دیکھ کہتے ادخلوها بسلام، جنت میں اللہ ہمیں اپنی سلامتی کے ساتھ داخل نصیب فرما دے۔ قولوا قولی ھذا وآخر